یہ جو اربن ایریا ہوتا ہے نا جہاں پہ آبادی وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ جو 225 اسکوائر فٹ استعمال ہوتا ہے اور جو 272 اسکوائر فٹ ہے نا یہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈز ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے. ایگریکلچر لینڈز ہے نا جہاں پہ ابھی تک لوگ ایگریکلچر کے لیے زمینوں کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی 272 اسکوائر فٹ کا مرلہ ہی استعمال ہوتا ہے. We know the value of your property. The first real estate channel. السلام علیکم ناظرین، ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اشرف ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور شہر میں ایک مرلے کے لیے 225 اسکوائر فٹ بھی استعمال ہو رہا ہے اور 272 اسکوائر فٹ بھی ایک مرلے میں استعمال ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے اور 225 اسکوائر فٹ اور 272 اسکوائر فٹ میں کیا فرق ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں بتانے کے لیے جوائن کیا ہے ذیشان لیاقت صاحب نے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ذیشان صاحب. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ 225 اسکوائر فٹ اور 272 اسکوائر فٹ ایک ہی مرلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے لاہور شہر میں، اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے اور ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی جو 225 اسکوائر فٹ ہے نا یہ جو اربن ایریا ہوتا ہے نا جہاں پہ آبادی وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ جو 225 اسکوائر فٹ استعمال ہوتا ہے اور جو 272 اسکوائر فٹ ہے نا یہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈز ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے. اس میں یہی ہے بیسیکلی مرلہ 272 اسکوائر فٹ کا ہی ہے، لیکن جہاں پہ اربن ایریاز آتے ہیں نا وہاں پہ جو کارپوریشن ہے نا وہ 272 میں سے نا جو اپنے اسکوائر فٹ کاٹ لیتی نا سڑکوں وغیرہ کے لیے یا راستہ جات گلیوں وغیرہ کے لیے، اس میں وہ کٹ کر کے تو جو بقایا بچتا ہے نا وہ 225 اسکوائر فٹ کا وہ یوز کرتی ہیں. لیکن جو ایگریکلچر لینڈز ہے نا جہاں پہ ابھی تک لوگ ایگریکلچر کے لیے زمینوں کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی 272 اسکوائر فٹ کا مرلہ ہی استعمال ہوتا ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ 272 اسکوائر فٹ میں جو زمین ہے وہ آپ کو زیادہ ملتی ہے، 225 اسکوائر فٹ میں مرلہ کم ہو جاتا ہے. اس میں ڈفرنس بس یہی آتا ہے. اس کا نقصان یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 272 اسکوائر فٹ میں آپ کے پاس زمین زیادہ ہوتی ہے، 225 اسکوائر فٹ میں کم ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی فیس پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جب اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے ہیں تو 225 اسکوائر فٹ اور 272 اسکوائر فٹ جیسے زمین زیادہ ہو جائے گی تو اس کی فیس بھی زیادہ ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ ڈی سی ویلیو اس کے اوپر اس کا امپلیمنٹ کریں گے، جو گورنمنٹ نے ایک ڈی سی ویلیو نکالی ہوئی ہے کہ مرلے کے حساب سے یہ ریٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ 225 اسکوائر فٹ میں جائیں گے تو وہ 272 اسکوائر فٹ اس میں زیادہ ہوتے ہیں اور 225 میں کم ہوتی ہیں. اس لیے جب آپ اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں نا پورے کو تو وہ اگر 5 مرلے کی رجسٹری ہے وہ 272 اسکوائر فٹ کے حساب سے اس میں کاؤنٹ ہوگی، وہ تقریباً 6 مرلے 6.5 مرلے کے قریب چلے جائیں گا. لیکن اگر 225 اسکوائر فٹ کے حساب سے کروائیں گے تو وہ 5 مرلے کے حساب سے ہی ہوگا. اسٹینڈرڈ ریٹ جو اس کا نا وہ 225 اسکوائر فٹ ہی ہے. جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے 225 اسکوائر فٹ ہے، تو کیا 272 اسکوائر فٹ کے اوپر حکومت کوئی اس کے اوپر ہمیں تنگ تو نہیں کرتی ہے؟ حکومت کے کوئی جو قوانین ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں قوانین کے آپ خلاف تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹیکسز کو بچانے کے لیے وہ اربن ایریا کی جگہ پہ وہ اس کو ایگریکلچر لینڈ شو کر دیتے ہیں. اس میں پھر ٹیکسز گین ٹیکس ہو گیا یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہو گیا وہ چارج نہیں ہوتے. اس میں یہی گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ 225 اسکوائر فٹ کے حساب سے ہی اربن ایریا میں چلتا ہے. جی ذیشان صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان لیاقت صاحب جو ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ 225 اسکوائر فٹ اور 272 اسکوائر فٹ مرلہ لاہور شہر میں کیوں استعمال ہوتا ہے اور ان کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. We know the value of your property. The first real estate channel.